بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم سامعین مکرم، اللہ رب العالمین قرآن پاک میں رمضان سے متعلق ارشاد فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، لکھ دیے گئے ہیں، یعنی کہ فرض کیے گئے ہیں تم پر صیام روزے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح کہ تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے، پچھلی امتوں پر، لعلکم تتقون، اس کی غرض و غایت اور اس کی حکمت یہ ہے تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ۔ ایام معدودات، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ گنتی کے چند دن ہیں۔ فمن کان منکم مریضا او علی سفر، پس تم میں سے جو مریض ہو یا سفر میں ہو، فعدۃ من ایام اخر، اس کو چاہیے کہ وہ اپنی گنتی بعد میں پوری کر لے۔ وعلی الذین یطیقونہ فدیہ، اور جو فدیے کی طاقت رکھتے ہیں، فدیہ روزہ نہیں رکھنا چاہتے، شروع اسلام میں یہ حکم تھا کہ اگر کوئی شخص نہ مسافر ہے نہ بیمار ہے لیکن وہ روزہ بھی نہیں رکھنا چاہتا تو وہ فدیہ دے دیتا۔ خود اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، جو طاقت رکھتے ہیں فدیہ کی وہ ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں۔ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، اور جو اس کھانے میں تطوع کرے یعنی کچھ زیادہ کر دے، ایک کے بجائے 2 مسکین کو کھانا کھلا دے تو فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، اس کے لیے بہتر ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر روزہ رکھو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ یعنی اس سے پتہ چل رہا ہے اس آیت سے بھی کہ یہاں پر اختیار ہے۔ شروع زمانے میں یہی تھا کہ روزہ نہ رکھو اور مسکین کو کھانا کھلا دو، لیکن اگر روزہ رکھو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ شروع اسلام میں یہ حکم تھا۔ ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو تو تمہارے لیے روزہ رکھنا بہتر ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا یہ مہینہ، اس میں قرآن نازل کیا گیا ہے۔ ھدی للناس، یہ قرآن لوگوں کے لیے ہدایت کا سبب ہے، اس میں ہدایت ہے۔ وبینات من الہدی، اور ہدایت کے دلائل ہیں، بینات دلائل، والفرقان، اور فرقان ہیں یعنی ایسے دلائل ہیں جو حق و باطل میں فرق کرتے ہیں، تمیز کرتے ہیں۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، یہ جو دوسری آیت کا یہ حصہ ہے پہلی آیت کے اس حصے کو جس میں کہا کہ وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، اس کو منسوخ کرتا ہے۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، جو اس مہینے میں تم میں موجود ہو، یعنی مسافر بھی نہیں ہو، بیمار بھی نہیں ہو، روزے کی طاقت رکھتا ہو، کوئی عذر نہیں ہے اس کے ساتھ، تو اس کو چاہیے روزہ رکھے۔ اب وہ جو آپشن تھا، جو اختیار تھا، وہ ختم ہو گیا۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، اور آگے پھر کیونکہ نیا حکم آیا تو پھر اللہ تعالیٰ ایک جو اہل آزار ہیں ان کا بھی ذکر کر رہے ہیں۔ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، ہاں تم میں سے کوئی مریض ہو یا سفر میں ہو تو وہ اور دنوں میں گنتی پوری کر لیں، کیونکہ اس آیت کے ذریعے یہ ذہن میں بات پیدا ہو سکتی تھی
کہ اللہ تو کہہ رہا ہے جو تم میں اس مہینے میں موجود اب روزہ رکھے، چاہے مسافر ہو چاہے بیمار ہو، ہر حالت میں روزہ رکھنا پڑے گا. نہیں، یہاں پھر استثناء ہے، تم میں جو بیمار ہے اور سفر کی حالت میں ہے تو وہ اور دنوں میں اپنی گنتی کو پورا کر لے. وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. یہ اللہ کی طرف سے مہربانی، اس کا فضل و کرم. وہ چاہتا تو کہہ دیتا کیسی بھی حالت ہو، بیمار ہو یا سفر میں ہو، تم نے روزہ رکھنا ہے، نہیں تو تمہاری گنتی پوری نہیں ہوگی، کیونکہ رمضان کا مہینہ بعد میں تو نہیں ہے، تو تم ہر حالت میں رکھو. لیکن اللہ کی طرف سے آسانی ہے، بیمار ہو یا مسافر ہو تو بعد میں رکھ لو تاکہ تمہاری گنتی پوری ہو جائے، کوئی کمی نہ رہے اجر و ثواب میں بھی اور تمہارے عدد میں بھی. یرید اللہ بکم اليسر، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ارادہ کرتا ہے آسانی کا. ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ تنگی اور سختی کا تمہارے ساتھ ارادہ نہیں کرتا ہے. وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اور یہ بھی چاہتا ہے اس طرح کے اس نے رخصت دی اور بعد میں روزہ رکھنے کی اجازت دے کر اس کا ارادہ یہ ہے کہ میرے بندے اپنی گنتی پوری کر لیں. وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، اور جب روزہ پورا کر لو تو پھر اللہ کی تکبیرات، عید کی تکبیریں مراد ہیں. وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، جس چیز کے اللہ نے تم کو ہدایت دی ہے اس کے اوپر تم اللہ کی کبریائی، اس کی عظمتیں بیان کرو، تکبیر کرو. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر گزار بندے بن جاؤ. یہاں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے پہلے تو اس کی فرضیت کا ذکر کیا. یاد رکھیے اسلام کے 5 بنیادی ارکان ہیں: شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان وحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا. 5 ہیں، 5 ستون ہیں اسلام کے، 5 ارکان ہیں. اس میں سے اہم رکن روزہ رکھنا بھی ہے. بھائیو ایک بات یاد رکھیے گا، جس طرح کوئی شخص نماز جو رکن ہے، الصلاۃ عماد الدین، اس رکن کو اگر گرا دے، ڈھا دے تو بہت سارے علماء کے نزدیک وہ مسلمان نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر جہارا، جس نے جان بوجھ کے ایک وقت کی نماز چھوڑ دی وہ کافر ہو گیا. اگرچہ کچھ علماء اس سے اختلاف بھی کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر وہ سستی سے چھوڑ دے تو وہ سستی کی وجہ سے گناہ گار ہے، لیکن انکار نہیں کرتا ہے کہ نہیں میں نماز کو نہیں مانتا. ہاں اگر نماز کا اس کی فرضیت، اس کے رکن کا انکار کر دے تو وہ کافر ہوگا. کچھ اس طرف گئے، اور کچھ کہتے نہیں جان بوجھ کے اگر سستی بھی کر کے چھوڑ دیتا ہے تو وہ کافر ہو گیا. بہرحال اختلافی مسئلہ ہے، فقہی مسئلہ ہے. ہمیں نماز چھوڑنے سے بچنا چاہیے، نماز چھوڑنے سے بچنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز قائم کرو اور مشرکوں میں سے مت ہو جاؤ. اور جہنمی جب جہنم میں ہوں گے اور کچھ لوگ وہاں جا کر ان سے پوچھیں گے اوپر سے ما سلککم فی سقر، فلاں فلاں کو دیکھیں گے، ان کو جانتے ہوں گے، ان کو پہچانتے ہوں گے، یا نہ بھی پہچانتے ہوں ان سے کہیں گے تم جہنم میں کیوں آ گئے. ما سلککم فی سقر، جانتے کیا جواب دیں گے؟ سب سے پہلا جواب جو ان کا ہوگا اپنے گناہ کا اقرار کرتے ہوئے کہیں گے قالوا لم نکن من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، اس وجہ سے ہم جہنم میں آ گئے. ولم نکن نطعم المسکین، ہم مسکینوں کو کھانا بھی نہیں کھلاتے تھے. یہ بھی ایک بہت ہمارے اندر بخیلی آ گئی ہے بعض لوگوں کے اندر کہ مسکینوں، غریبوں، یتیموں، بیواؤں کا خیال نہیں رکھتے، ان کے کھانے کے نہ کھلاتے ہیں نہ ان کی رغبت دلاتے ہیں. رمضان کے اس مہینے میں اس کا خیال رکھیں. اپنے عزیز و اقارب اگر غریب ہیں تو ان کا بھی خیال رکھیں. وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور ہم دین کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کرتے تھے، اس میں داخل ہو جاتے تھے. وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور قیامت کا انکار کرتے تھے کہ کون سی قیامت، کب آئے گی قیامت، اتنے سال تو ہوئی ابھی تک تو نہیں آئی. تو یہ وہ ان کے جرائم ہیں جس کا وہ اقرار کریں گے. اس میں پہلا جرم کیا ہے؟ نماز نہ پڑھنا.
تو بھائیوں، جس طرح یہ نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے انسان جہنم میں جا رہا ہے، تو بھائیوں اسی طرح روزے کا چھوڑنے والا بھی جان بوجھ کر بہت بڑا گناہ گار ہے، بہت بڑا گناہ گار ہے۔ اور اگر وہ اس کی فرضیت کا انکار کر دے تو اسلام کے ایک رکن کا انکار کرنا ایسے ہی ہے جیسے باقی ارکان کا بھی انکار کرنا ہے۔ اسی لیے یہ رمضان کا مہینہ دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو نصیب فرما رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے اور ہمیں اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ اللہ کا کرم ہے۔ اور یہاں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ رمضان کے مہینے میں قرآن نازل کیا گیا۔ کیا مطلب؟ کیا رمضان میں پورا اتر گیا تھا؟ ہم تو دیکھتے ہیں کہ 23 سال کے عرصے میں اترا ہے، 13 سال مکے میں اور 10 سال مدینے میں، تھوڑا تھوڑا کر کے اترا۔ قرآن کہہ رہا ہے رمضان میں اترا۔ ہاں، قرآن سچ کہہ رہا ہے۔ اس سے دو اہم باتیں ہمیں پتہ چل رہی ہیں۔ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ، جو اس کے پاس ایک لوح محفوظ ہے، وہاں سے پورا کا پورا قرآن اللہ تعالیٰ نے بیت العزہ میں، آسمان دنیا میں، بیت اللہ کے اوپر، بالکل بیت اللہ کے اوپر ایک گھر ہے، اس کا نام ہے بیت العزہ، اور وہاں اللہ کے فضل و کرم سے فرشتے طواف کرتے ہیں، فرشتے طواف کرتے ہیں۔ اور حدیث میں آیا ہے کہ آج اگر کسی فرشتے کی باری آ گئی ہے تو پھر قیامت تک اس کی باری نہیں آئے گی طواف کرنے کی۔ اتنے زیادہ فرشتے ہیں اللہ کے، اتنے زیادہ مخلوق ہیں۔ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، اللہ کے جو فوجی ہیں، جو اس کا لشکر ہے، اس کو کوئی نہیں جانتا۔ تو وہاں بیت العزت پہ اتار دیا، بیت العزہ میں، اور وہاں سے تھوڑا تھوڑا کر کے اترتا رہا۔ تو جو وہ اتارا تھا وہ رمضان کا مہینہ تھا، اور وہ رات جو تھی، جس رات یہ پہلی وحی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آئی، وہ لیلۃ القدر کی رات تھی۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن پاک کو لیلۃ القدر میں اتارا۔ تو اس سے یہ پتہ چلا بھائیوں کہ رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ ہے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں بہت زیادہ قرآن پڑھتے تھے، بہت زیادہ قرآن پڑھتے تھے کہ جبریل علیہ السلام کے ساتھ دور کرتے تھے۔ آپ جبریل کو سناتے تھے، جبریل آپ کو سناتے تھے۔ اور جس سال آپ کو فوت ہونا تھا، اس سال اللہ کی مرضی اور اللہ کی طرف سے کوئی ایسی توفیق ہوئی کہ اس سال 2 مرتبہ آپ نے دور کیا، 2 مرتبہ جبریل کو قرآن سنایا۔ اسی لیے حدیث میں بھی آیا ہے کہ الصیام والقرآن یشفعان، روزہ اور قرآن شفاعت کریں گے۔ آپ خود سوچئے، آپ اگر پیار کے ساتھ، بڑے اچھے طریقے سے، اطمینان کے ساتھ رب کا قرآن پڑھتے ہیں، اچھا روزہ رکھتے ہیں، قیامت کے دن جب ہم پریشان ہوں گے، جب ہم ایک ایک نیکی کے لیے بھٹک رہے ہوں گے، ماں باپ کے پاس جائیں گے، وہ ہمیں دھتکار دیں گے، سب دھتکار دیں گے۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ، تو اس دن یہ روزہ اور یہ قرآن پاک جو اللہ کی صفت ہے، اللہ کا کلام ہے، یہ آپ کے پاس آئے گا اور کہے گا آؤ چلو میں جاتا ہوں، اور جا کے اللہ کے پاس آپ کی شفاعت کرے گا، آپ کی شفاعت کرے گا۔ اور اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہ ان کی بات کو رد کر دیں گے، اللہ تعالیٰ ان کی بات کو قبول کریں گے، سنیں گے، مانیں گے، اور ان کی شفاعت کو قبول کر کے آپ کے لیے بخشش کا سامان پیدا کر دیں گے۔ کیا چاہیے بھائیو؟ آپ خود سوچئے، میں نے پہلے ہی بتایا تھا کہ عدالت میں ہم کہیں پریشان ہوں، دنیا کے کہیں جیل کا مسئلہ ہو، کہیں پولیس والے تنگ کر رہے ہوں، اور کوئی بہت بڑا افسر آ جائے، کوئی بہت بڑی ایسی ہستی آ جائے اور آپ کو کہے کہ فکر مت کرو، میں جا کے بات کرتا ہوں، آپ کو سکون مل جائے گا، آپ کے بچوں کو سکون مل جائے گا۔ کہاں ہے؟ کچھ پتہ نہیں ہے، کہاں بند ہیں جی، اتنے سالوں سے پتہ نہیں چل رہا ہے۔ کوئی اگر ایسی ہستی آ جائے کہ بچوں فکر مت کرو، تمہارا باپ کہاں ہے، میں ابھی دیکھتا ہوں، اللہ اکبر، کیسی خوشی ہوگی! اس سے بڑھ کر خوشی اس کو ہوگی جو جہنم کی آگ سے بچ جائے، اس قرآن کی وجہ سے، اس روزے کی وجہ سے۔ اللہ تعالی ہم کو ان کی شفاعتیں نصیب فرمائے۔